امیر المومنین خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی عالی مقام سیرت و کردار کا روشن اور درخشاں باب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم اور بہترین فیصلہ کرنے والا قرار دیا۔ آپ نہ صرف جرت و شجاعت کے علم بردار اور حیدر کرار تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دانائی کا بھی ایک عظیم مجسمہ تھے۔ حضرت علی کے فرامین حکمت و دانائی کا بہترین اثاثہ اور خزانہ تھے اور ہمیشہ تاابد رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام اکثر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کے جوابات کے لیے ان سے رجوع کرتے۔ امام علی عالی مقام اپنی دانش و حکمت کے ساتھ ان کو جو جوابات مہیا کرتے وہ آج تک لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ غیر مسلم بھی حضرت علی کی دانش کے قائل نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے دوران اکثر ان مجالس کا اہتمام کرتے جہاں پر لوگ آپ کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے اور سیراب ہونے کے لیے تشریف لاتے رہتے، اپنے سوالات پیش کرتے رہتے اور حضرت علی ان کو جوابات مہیا کرتے رہتے۔ ایک بار گفتگو کے دوران ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی یہ فرمائیے کہ یہ جو کوا ہے نہایت چالاک جانور ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرندہ ہر وقت ڈرا ڈرا اور چوکنا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دوستو، اگر حضرت علی کی جگہ وہاں پر کوئی محدود علم والا انسان ہوتا تو یقیناً یہ سوال اس کے لیے نہایت مشکل ثابت ہوتا، مگر حضرت علی کی نگاہ نہ صرف آنے والے زمانوں پر تھی بلکہ ان کی نگاہ نے پچھلے گزرے ہوئے زمانوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ امام علی نے نہایت اطمینان کے ساتھ اس سوال کا نہایت مختصر مگر مفصل جواب دیا جو آپ تک ضرور پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی آپ کو کروانی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، بات ہو رہی تھی حضرت علی کی دانش و حکمت اور دانائی کی۔ ایک مجلس میں ایک شخص امام علی مقام کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی کہ یا علی یہ بتائیے کہ یہ کوا ہمیشہ ڈرا ڈرا اور چوکنا کیوں رہتا ہے؟ خلیفہ وقت نے اسے جواب دیا کہ کوا ان پرندوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بہادری عطا کی تھی، مگر افسوس جب طوفان نوح آیا تو ہر نیک مخلوق نے اللہ کے نبی حضرت نوح کی سفینے کو نجات کا سہارا بنایا، یعنی اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب یہ طوفان تھما تو ہر جانب پانی ہی پانی تھا اور کشتی پانی کے سینے پر تیر رہی تھی، جس کشتی پر ہر مخلوق کا جوڑا موجود تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ تم بہادر ہو، جاؤ اڑ کر دیکھو، اگر آس پاس کوئی خشکی کا ٹکڑا، کوئی زمین نظر آئے تو واپس آ کر ہمیں بتاؤ۔ وہ کوا وہاں سے اڑتا ہوا گیا، خشکی اس کو نظر آئی مگر وہ مڑ کر واپس نہ آیا۔ تو بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ جب تک آج کے بعد قیامت تک یہ کوا، یہ نسل زمین پر رہے گی تو ہمیشہ ڈرپوک اور ڈر ڈر کر موجود رہے گی۔ تو اے شخص، یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں یہ آج پرندہ ہر وقت ڈرا ہوا اور چوکنا نظر آتا ہے۔ دوستو، حضرت علی کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ مسلمان اس علم کے سمندر اور عظیم شخصیت کو اپنے ناقص علم سے کبھی بھی پرکھ نہیں سکتے۔ آپ کے علم و فضل کا، آپ کی عقل و دانش و حکمت کا کوئی بھی عقل احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتی۔ ایک مجلس میں ایک بزم کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ یا علی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے۔ اب سائل بدلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات بھی بدلی، یعنی آپ نے جواب دینے کا ڈھنگ بھی بدلا، کیونکہ علی کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہیں یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا کہ یا علی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈوں سے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی میرے پاس نیا جواب ہے۔ سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں
وہ جانور بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ جانور انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھا گئی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حکمت کی ایسی گہرائی کیوں نصیب نہ ہوتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی کو باب العلم قرار دے کر یہ اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وضع کر دیا گیا کہ آج کے بعد دنیا میں جس کو بھی علم و دانش کی خیرات مانگنی ہوگی، جس کو بھی اپنے سوال کا جواب چاہیے ہوگا، وہ اس شہر علم میں آئے گا اور اس شہر علم کے دروازے پر کھڑا ہو کر صدا لگائے گا تو اسے علم کی، عقل کی خیرات ملے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دستور یہ تھا کہ وہ حضرت علی سے گاہے گاہے رہنمائی طلب کرتے رہتے، ان کی مجلس میں حاضر ہوتے رہتے اور ان کی حکمت کے موتی اپنے دامن میں بھرتے رہتے، اور جو ارشادات، جو فرمودات حضرت علی سے روایت ہو کر سینہ بسینہ کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، وہ آج کے زمانے پر بھی ویلڈ ہیں۔ آج بھی وہ جوابات ہمیں اس ماڈرن دور میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی کا ایک فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، کس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور کون جلدی مر جاتا ہے؟ تو آپ نے نہایت ہی مختصراً اسے بتایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے، جو شخص اپنی دنیاوی طلب کو اپنی کنٹرول میں رکھتا ہے اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، مشکل میں صبر اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، تو اس انسان کی عمر جلدی ختم نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، اس بظاہر چھوٹے سے فرمان کے اندر علم و حکمت کا ایسا ایک سمندر موجود ہے کہ آپ اور ہم سب کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج کے زمانے میں، آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کی خواہشات بڑھ چکی ہیں، لوگوں نے اپنی ضروریات کو بھی خواہشات میں شامل کر لیا ہے اور خواہشات کو اپنی ضروریات کا نام دے دیا ہے، چنانچہ اس کی تلاش میں، چنانچہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہر وقت انگزائٹی اور ہائپر ٹینشن کا شکار رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مختلف قسم کی بیماریوں میں گر کر موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج ایج یعنی اوسط عمر صرف 50 سے 60 سال تک رہ چکی ہے اور آئے روز نت نئی بیماریوں کا وجود سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت علی کا یہ فرمان اگر ہم اپنے ذہنوں میں دہرائیں کہ جو شخص اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جو نگاہیں نیچے کیے رہتا ہے اور جو ہر مشکل پر صبر کرتا ہے اور ہر نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، یعنی قناعت اختیار کرتا ہے، تو اس شخص کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ یعنی 14 صدیاں قبل امام علی نے یہ نقطہ آشکار کر دیا کہ وہ شخص ہائپر ٹینشن اور اس طرح کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور جیسے ہی وہ شخص بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو آٹومیٹکلی اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کے سینکڑوں فرمودات، سینکڑوں ارشادات اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو اگر حضرت علی کے بارے میں بیان کرنے پر آئیں تو یہ ویڈیو شاید کبھی بھی اختتام پذیر نہ ہو۔ کسی بھی زبان میں شاید وہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں جو داماد رسول امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا احاطہ کر سکیں۔ چنانچہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کے ذکر مبارک پر ہی اس ویڈیو کا اختتام کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا، ہماری یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے، اور جاتے جاتے ایک یاد دہانی بھی آپ کو کروانی ہے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ یہی ہمارے چینل کی ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل یا سوالات جو آپ کی زندگیوں پر اثر رکھتے ہیں ان کے آپ کو مفصل جواب پہنچائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی اور سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مدد کریں۔ اگر آپ کسی موضوع پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں وہ موضوع لکھ بھیجیے۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنا کر یہیں اسی چینل پر اپلوڈ کر دیں۔ کسی نئی خوبصورت انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو لے کر دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور تب تک ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔
اللہ حافظ.